دنیا کا سب سے جلیل القدر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ ایسا جلیل القدر نبی اور رسول ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی ایک بھی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں بھیجا۔ وہ جب بیمار ہوتے ہیں نا، وہ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، جب میں ابراہیم بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ موسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر ہیں اور رسول ہے، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما نزلت الی من خیر، میں موسیٰ اللہ کے رب کا، اللہ کے در کا فقیر ہوں۔ نبی جس رب کے منگتے ہو، تم در در کے منگتے ہو، تم در در کے منگتے ہو۔ نبی اور رسول بھی مشکل کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ کبھی غور کیجئے، میدان عرفات ہے، اللہ اکبر، باقی نبیوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا، لیکن اللہ کی قسم میدان عرفات میں جو رسول اللہ نے عاجزی کا اظہار کیا، انا الباعث الفقیر، اور جو الفاظ ہیں اگر میں ٹرانسلیشن کروں تو شاید توہین کا پرچہ ہو جائے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں باعث بھی ہوں، میں فقیر بھی ہوں، میں ایسا بھی ہوں، میں اپنی ناک کو رگڑتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خالق ہے، باقی جمیع کائنات مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کائنات کی سب سے افضل ہستی اس رب کے در کے اوپر ماتھا ٹیک کے کہہ رہی ہے اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے ناک کو رگڑ رہا ہوں، مجھے دیجیے، مجھے دیجیے، مجھے دیجیے۔ مجھے اور آپ کو جانا چاہیے درباروں پہ، حجر کے سامنے، شجر کے سامنے، در در کی ٹھوکریں کھانے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبیوں کو بھی آپ کہتے ہیں نبیوں سے مانگ لو، نبی بھی مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگ لو، ولیوں سے مانگ لو، کہ اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اس وقت تک سنتا رہتا ہے جب تک یہ بدبخت یہ نہیں کہتے اللہ نہیں سنتا۔ کتنی عام فہم عقیدے کی بات ہے، آپ کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے اوہ اللہ نہیں سنتا، ادھے ذریعے سنتا ہے، ادھے ذریعے سنتا ہے، ادھے ذریعے سنتا۔ اور اللہ تعالیٰ سنتا کیسے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اللہ کے پاس کوئی کمی آ گئی ہے، پھر بندہ سوچے یار میں چھوٹی سی چیز اللہ سے مانگوں تو یہ شاید میری تحقیر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھول کر پلا دی کہ اگر تمہیں جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگو۔ او یار اتنی چھوٹی چیز ہے ہونے دے واسطے رب کو لو دعا کریے۔